بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کی پیاری باتیں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو شادی کی رات یہ 10 نصیحتیں فرمائیں۔ ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے بیٹے، تم گھر کا سکون اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپناؤ، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ پہلی دو یہ کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہا کرو اور الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی۔ رشتوں کو اظہار کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ درار آ جائے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ عورتیں سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں کو پسند نہیں کرتی، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے۔ نمبر 4، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت، بڑی باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم۔ لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ نمبر 5، یاد رکھو، گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ گھر میں ہوتی ہے تو گویا وہ اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہو۔ اس کی سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھنا بیٹا، اس کے اپنے ماں باپ اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اسے ایسی توقع جائز ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ نمبر 7، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص نہیں ہے، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بویں گلائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہوا کرو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بے جا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا اعتدال مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ نمبر 8، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کون سی بات سنی ہے۔ لہٰذا اس کی فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اسے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں۔ بس تم ان خوبیوں پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ نمبر 9، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت ہے جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عبادات کا بوجھ ہٹا لیا، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دینا، اس کے کام کاج میں مدد کرنا اور اس کے لیے سہولت پیدا کرنا۔ نمبر 10، آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ بیٹا، شیر اپنی مادہ کے پاس سال میں ایک مرتبہ جاتا ہے، تم نے ایک مرتبہ تو نہیں، مہینے میں ایک دفعہ ضرور جانا ہے۔ اگر مہینے میں نہیں تو 15 دن میں ایک دفعہ ضرور جانا ہے، 15 دن میں نہیں تو ہفتے میں ایک چکر ضرور لگانا ہے۔ چلو اٹھ جاؤ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔